الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ سلسلہ گفتگو جس کا موضوع تھا رمضان المبارک کتب آسمانی کے نزول کے لیے بہار ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے قرآن کے علاوہ جو تین کتب آسمانی تھے اس کے لیے کچھ بیان کیا۔ اس نشست میں انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک آسمانی کتاب کے نزول کے لیے بہار ہے۔ حدیثوں میں روایتوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٍ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ هُوَ شَهْرُ رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے اور قرآن کے لیے جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ بہار کی معنی کیا ہے؟ بہار اسی موسم کا نام ہے جس موسم میں ایک تازگی ایک نو جان آتی ہے۔ اب دیکھیں بہار سے پہلے جو موسم ہے سردی، مثلا آپ دیکھیں تو سردی میں آپ جب دیکھیں گے تو جو بھی درخت ہیں تو درختوں کا ایسے لگتا ہے کہ ان میں جان نہیں ہے، بے جان لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے تو انہی درختوں میں ایک تازگی اور ایک نئی جان نظر آتی ہے۔ فقط درخت نہیں، جو بھی جاندار اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، حتیٰ کہ انسان، وہ بھی بہار کے موسم میں ایک اسی کے اندر میں وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر میں ایک نئی تازگی اور ایک نئی جان آ گئی ہے۔ تو حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ قرآن کے لیے جو بہار ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان کے علاوہ جو بھی مہینے ہیں ہم اگر اسی مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو انہی میں ہمیں وہ مزہ نہیں آتا جو ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ دیکھیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں۔ ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، جو بھی قرآن کو مانتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسی مہینے میں قرآن کی زیادہ تلاوت کروں اور اسی قرآن کی تلاوت کا ہدیہ میں اپنے مرحومین کو بھیجوں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ کیوں یہ چاہتا ہے؟ کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت ہمارے جان میں ایک نئی جان اور تازگی پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اسی ماہ مبارک رمضان میں جب ہم اسی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ ہم جب اسی ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم جتنی زیادہ اسی قرآن کی تلاوت کریں گے تو اتنی زیادہ ہمیں ختم قرآن کی ثواب ملتے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسی قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔
روایتوں میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو قدر کی رات کون سی ہے؟ وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. وہ مبارک رات کون سی ہے؟ وہ قدر کی رات ہے. اور وہ قدر کی رات جس رات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قدر کی رات کون سی رات ہے، کیا حقیقت ہے اس کی، کیا فضیلت ہے اسی قدر کی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات وہ رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے اسی رات میں قرآن کا نزول ہو، اور وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہو کیوں نہ وہ مہینہ برکت والا مہینہ ہو، کیوں نہ وہ مہینہ ایک بہار ہو، کیوں نہ وہ مہینہ ایک ہمارے لیے ایک نئی جان اور تازگی پیدا کرتا ہو. تو روایتوں میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے بہار ہے اور قرآن کے لیے جو بہار ہے وہ رمضان المبارک ہے. انشاءاللہ خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اسی ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کی حقیقی معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.